الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ محترم حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے اقرار کریں، لیکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے اسلام ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں داخلے کے کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہیں۔ داخلے کے لیے اسکول کا فارم ہوتا ہے، اس کو بھرنا پڑتا ہے، عہد اور اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آئندہ اسکول کے جو اصول و ضوابط اور شرائط ہوں گے ان کی میں پابندی کروں گا۔ تو اسکول میں فارم بھر کے داخلہ ہو گیا، تو اسی طریقے سے ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ تو لے لیا، لیکن کام اور مکمل نہیں ہوا۔ جس طریقے سے داخلے کے بعد سالانہ کورس پورا کرنے کی پابندی کرنا لازمی ہے، ہمارے کسی قول و فعل کے ذریعے سے اسکول یا مدرسے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلامی مدرسے میں داخلہ تو ہو گیا، لیکن اسلامی مدرسے میں داخلے کے بعد اسلامی مدرسے کے اصول و ضوابط و شرائط کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو جس طریقے سے طالب علم اسکول میں بدمعاشی کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی مدرسے میں اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شرارت کرتا ہے تو نکال دیا جاتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جس نے ہم کو جھٹلایا، ہماری تکذیب کی، ہمارے آیات کا انکار کیا، اس کے اعمال خیر بھی ہم ضائع و برباد کر دیں گے۔ ولو اشرکوا لحبط عنهم، جس نے سب کچھ کیا، روزہ نماز کیا، حج کیا، زکوٰۃ کیا، خیر خیرات کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں شرک کیا، اس کے اعمال خیر ہم ضائع کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اب وہ قرآن کریم کو ہم اپنے عقل سے مانتے ہیں یا اپنے خیال سے، اپنے عمل سے اس کا انکار کرتے ہیں؟ زبان سے تو بڑی ہم آسانی سے کہتے ہیں کہ قرآن کا ہم اکرام کرتے ہیں، قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی توہین ہم نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے پیش کی، اس آیت کریمہ نے ایک عجیب سا سوال کیا ہے ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنا، بھائی ہم آئے اسی لیے، جمعہ پڑھنے آئے اسی لیے، دوبارہ اس بات کی تلقین کرنا، تاکید کرنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ تو ایسے ایمان لائے ہیں پھر ایمان لاؤ، کیا مطلب؟
کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ میں نے پہلے کیا عرض کیا؟ کلمہ پڑھنے سے کام مکمل نہیں ہوتا، داخلہ ہوا ہے۔ کلمے کے تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے آپ کو دکھانا ہے، کلمے کے تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے۔ اگر کلمے کے تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں پیش نہیں کریں گے تو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سوال کیا ہے، کافروں سے سوال نہیں کیا، مشرکوں سے سوال نہیں کیا، منافقوں سے سوال نہیں کیا، ایمان والوں سے سوال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ جیسے ایک دیندار سے سوال کرے تو دیندار کہتا ہے بھائی میں تو دیندار ہوں، میرے سے کیا سوال کر رہے ہو؟ دیندار کے تعلق سے دھوکہ کھا سکتا ہے، خالق کائنات اللہ جل جلالہ اپنے ایمان والوں بندوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اسی لیے خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والوں نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار کیا ہے اس کو دل سے سچا جانو، دل سے تسلیم کرو، تصدیق کرو، اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اس کی پہچان اعمال کا معاملہ، اعمال کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوگی۔ جتنے اعمال خیر ہمارے آپ کے ہوتے جائیں گے اتنی ہی تصدیق تصدیق باللسان کی ہوتی چلی جائے گی۔ اعمال نہیں ہوں گے، اعمال خیر نہیں ہوں گے تو کلمے کی تائید نہیں ہوگی، کلمے کی تائید نہیں ہوگی ہم کو اعمال کے ذریعے سے۔ ایمان کی پہچان اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو دکھائی پڑتے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں بھائی کھانا کھا رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ وضو کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایمان اور یقین کا عقیدہ جو ہے یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ دل کے اندر ہے، یہ دل کے اندر ہے، گہری ہے، وہ دکھائی نہیں پڑتی، صرف کائنات عالم کو صرف دکھائی پڑتی، باقی مخلوق کو دکھائی نہیں پڑتی۔ ہمارے آپ کے دلوں میں خدا کی ذات کا یقین کتنا ہے، آخرت پر کتنا بھروسہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا یقین ہے، ملائکۃ اللہ پر کتنا یقین ہے، آسمانی کتابوں پر کتنا یقین ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خالق کائنات کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی لیے خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والو نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور ایمان کی پہچان ہم کو آپ کو پیش کرنا ہوگا بارگاہ الہی میں، بارگاہ الہی میں ایمان کی پہچان پیش کرنا پڑے گا، بغیر اس کے چارے کار نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک نظر کا طریقہ ہے، ایک خبر کا طریقہ ہے۔ نظر ہماری دھوکہ کھا سکتی ہے، نظر ہم کو رات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خبر آقا نامدار فخر وجودات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے جو ہم کو اور آپ کو ملی ہے اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اعمال، ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، کتنے سچے مسلمان ہیں، ہم اچھی اور مخفف مسجع الفاظ کے ذریعے سے اگر آپ کے سامنے تقریر کریں یہ ہمارے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہت اچھے انداز میں دین ایمان کی بات آپ کے سامنے پیش کرے یہ کامل اور مکمل بات نہیں ہے۔ یہ تقریر کرنے والا، یہ ایمان یقین کی بات بتانے والا، اس کو 4 دروازے سے دیکھو کہ اس کی نجی زندگی میں کیسی ہے۔ جتنا یہ منبر پر بیٹھ کر کے یہ بول رہا ہے کیا اسی روشنی میں کھانا کھاتا ہے؟
کیا اسی اعتبار سے یہ سوتا ہے؟ کیا اسی اعتبار سے کسی سے رشتہ داری کرتا ہے؟ کیا اسی اعتبار سے یہ کاروبار کرتا ہے؟ یا اسی اعتبار سے یہ کہیں ملازمت کرتا ہے؟ اسی اعتبار سے کرتا ہے تو اعتبار کے قابل نہیں ہے، اعتبار کے قابل ہے، اس اعتبار سے کام نہیں کرتا تو اعتبار کے قابل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مبلغ اعظم ہو، کتنا بڑا عالم اور مفتی ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اجہل ہو جائے گا، کام کا نہیں رہے گا۔ آج تقریروں کا اثر نہیں ہوتا، کتابوں کا اثر نہیں ہوتا، بیانوں کا اثر نہیں ہوتا، اور ایک وقت تھا کہ دکانوں کا اثر ہو گیا، دکانوں کا اثر ہو گیا، جس کو دنیا داری کہتے ہیں آپ۔ دنیا کی ہر چیز دنیا داری نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز قرآن و حدیث شریعت کے مطابق ہو، ہر چیز دین ہے، ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز پر ثواب ہے۔ ہمارے جاہل لوگ کسی چیز کو بھی دنیا بول دیتے ہیں۔ انڈونیشیا کے اندر 2 صحابی پہنچے، تقریر کرنے کے لیے نہیں پہنچے، وہاں انڈونیشیا میں دکان کھولی انہوں نے، اور دکان کھول کر کے 5 ٹائم نماز کے وقت وہ دکان کو بند کر دیا کرتے تھے اور نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے۔ جمعے کے دن دکان کو بند رکھا کرتے تھے۔ خالی اوقات میں جب یہ بعد دیگرے ان کے پاس گراہکی ہوتی گئی تو گراہکوں کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، خرید و فروخت کی جو سچائی تھی، گراہک ان سے مانوس ہوتا چلا گیا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ نماز کے وقت دکان کھلی ہے، گراہک غیر مسلم ہے یا وہاں کا مقامی آدمی ہے، آیا دیکھا دکان بند ہے، بیٹھا ہوا ہے، لائن میں لگا ہوا ہے، سودا لیں گے تو اسی دکان سے لیں گے، جب آئیں گے دکان کھولیں گے تب لیں گے، ہم دوسری دکان سے سودا نہیں لیں گے۔ ان پر دکاندار پر اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد بیٹھ گیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث نہیں سنایا تھا، ان لوگوں نے اپنا عمل اور اپنا کیریکٹر پیش کیا تھا۔ آج ہم قوال ہیں، قول پیش کرتے ہیں، کیریکٹر پیش نہیں کرتے۔ جب کچھ دن ہو گئے، لوگ مانوس ہو گئے، تو کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ 5 ٹائم دکان بند کر دیتے ہو روزانہ، اور جمعے کے دن دکان آپ بند رکھتے ہو۔ کہا بھئی ہمارے پیغمبر نے ہم کو اسی طریقے سے ہم کو سکھلایا ہے کہ دکانداری کس طریقے سے کرو کہ گراہک کو دھوکہ مت دو، گراہک کو مطلب سچا اور اچھا سامان دو، اور اس کے مطلب کسی قسم کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اور اس جو نمازوں کا وقت آ جائے تو اس وقت دکانداری لینا دینا بند کر دو، اس لیے ہم دکان بند کر دیتے۔ بس ان کی سچائی اور صفائی کو دیکھنے کے بعد یہ کہ بعد دیگر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج انڈونیشیا مسلم ملک ہے، بڑا ملک ہے، کہلاتا ہے مسلمانوں کا۔ دکان سے مسلمان ہو گیا ملک۔ آج تبلیغوں سے، تقریروں سے چلت پھرت سے مسلمان نہیں ہو رہا ہے، مسلمان باقی نہیں ہے، تو دوسرا غیر مسلم کیا مسلمان بنے گا؟ اس لیے قول و فعل میں ہمارے فرق ہے، قول و فعل میں ہمارے فرق ہے۔ قول کے ذریعے سے فعل تک پہنچنا ہوگا، جب فعل تک پہنچیں گے تو فعل اثر انداز ہوگا، قول اثر انداز نہیں ہوتا۔ قول اگر اثر انداز ہوتا تو قوال کیسی قوالی گاتا ہے کہ لوگوں کے جیب سے ٹکڑے نوٹوں کو تو نکل جاتے ہیں، لیکن اس کے دل میں کسی قسم کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ متبع رسول نہیں بنتا، محبت رسول کا پکا پابند نہیں بنتا۔ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا۔ ہارون رشید میاں بیوی دریا کنارے ٹہلنے چلے گئے۔ ایک اللہ والے ریت پر بیٹھ کر کے زمین پر نشان بنا کر کے مکان بنا رہے۔ پوچھا بہلول کیا بات ہے؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ اس کو بیچوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ 1 دینار ہے۔ تو جو خریدے گا 1 دینار میں خریدے کہ اس کو رہے کیسا؟ کہا جو اس کو 1 دینار میں خریدے کہ اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ ہارون رشید نے اس کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر کے آگے چلے۔ پیچھے ان کی اہلیہ زبیدہ خاتون تھی، انہوں نے بھی اسی قسم کا سوال کیا اور اسی قسم کا جواب بہلول نے دیا، بہلول دانا نے دیا۔ انہوں نے 1 دینار دیا اور آگے چل کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ چلی گئی۔ دن گزرا، رات میں ہارون رشید سو گئے،
اتفاق سے ان کو خواب دکھائی پڑا کہ جنت کے سبزہ بار اور خوشنما محل دکھائی پڑ رہے، اس میں ایک محل دکھائی پڑ رہا ہے جو نہایت خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن اس محل کے سامنے نام لکھا ہوا زبیدہ خاتون۔ انہوں نے سوچا یہ تو میری بیوی کا نام ہے، لہذا میں اس کے اندر گھستا ہوں۔ قریب گھسے دربار نے کہا نہیں یہ آپ اس میں اندر گھس نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس پر جس کا نام ہے وہی گھس سکتا۔ کہا وہ میری بیوی کا نام۔ کہا یہاں کا دستور الگ ہے، جس کے نام کا ہے صرف وہی داخل ہو سکتا، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ نہیں داخل ہوا، اچانک ان کی آنکھ کھل گئی، احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے واقعی وہ بحر الدانہ جن کو ہم دیوانے کی بڑھ سمجھ رہے تھے انہوں نے واقعی دعا کی ہوگی، دعا قبول کر لیا ہوگا، دعا قبول کر لیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا آج میں ملاقات کروں گا اور آج بھی اگر ایسا معاملہ ہو تو میں بھی کیا کہتے خریدوں گا تاکہ میرے لیے بھی دعا مل جائے ان کی۔ ٹہلتے ٹہلتے پھر گئے، پھر بحر الدانہ وہی کہہ رہے تھے، وہی کر رہے تھے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کو بیچوں گا۔ بیچو کیا کرو گے؟ کہا جو بیچو گے، جو خریدے گے میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا پوری دنیا کی سلطنت، پوری دنیا کی بادشاہی کی سلطنت۔ کہا کل تو 1 دینار میں دے رہے تو آج پوری دنیا کی بادشاہی؟ کہا ہاں، کل بنا دیکھے تھا، آج دیکھ کر کے ہو رہا ہے۔ کل بنا دیکھے تھا، آج دیکھ کر کے ہو رہا ہے۔ کہا اتنی سلطنت اتنی مطلب قیمت تو میں نہیں دے سکتا کہ پوری دنیا کی بادشاہ تم کو دے دوں۔ کہا پھر آپ یہ مکان کے مستحق بھی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، بن دیکھے اگر ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے طریقے کو پر ہم اور آپ یقین کرتے ہوئے اپنے اعمال کا اگر ہم آپ مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نصرت الہی، مدد الہی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگی، ہمارے آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہم صرف آپ اپنی عقل سے سوچیں گے، اپنی نظر سے کریں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، نظر سے زندگی گزارنے والا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں نقصان کا اندیشہ پورا ہے، اور خبر رسول کے ذریعے سے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس میں کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں طرف سانپ دکھائی پڑتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ نظر اور عقل کیا کہے گی؟ دیکھو لکڑی کو مضبوط کے ساتھ پکڑے رہنا، ہو سکتا ہے سانپ قریب آئے تم کو ڈسے گا تو کم سے کم لکڑی سے مار تو سکتے ہو، لکڑی سے ہٹا تو سکتے، یہ تو کر سکتے ہو۔ یہ نظر کا اور عقل کا طریقہ ہے۔ لیکن خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی پیروی کی یا خبر کی پیروی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی پیروی نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والوں کے حکم کی پیروی کی، جس کو خبر کہا جاتا ہے۔ اضرب بعصاک والق بعصاک، اپنے اس عصا کو زمین میں ڈال دو۔ ابھی زمین میں ڈالنا یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں بظاہر، لیکن زمین میں ڈالا تو اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو ختم کر دیا اس نے۔ نظر کیا کہہ رہی تھی کہ لکڑی کو چھوڑنا نہیں، خبر کا کیا حکم ہے کہ لکڑی کو زمین پر ڈال دو۔ وان الق عصاک، کے قرآن کے الفاظ ہیں، ادھر ادھر کے الفاظ نہیں ہیں۔ دشمن اور دشمن کی فوج پیچھے پڑی ہوئی ہے بنی اسرائیل کے، بھاگتے بھاگتے دریا کے قریب پہنچتے ہیں، آگے موج مارتا ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے دشمنوں کی فوج ہے۔ اب کیا کہ آگے جاتے ہیں تو سمندر میں جاتے ہیں، پیچھے رہتے دشمن رسول کا دشمن الہی کا نشانہ اور دیوانہ بنتے ہیں۔ کیا کریں؟ نظر کیا کہتی ہے؟ لکڑی ہے، اب آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لکڑی سے کم دشمن پہ ایک آدھ ڈنڈا تو مار سکتے ہو آپ؟ نہیں، حکم کیا ہوتا ہے؟ اضرب بعصاک البحر، اس لکڑی کو سمندر پر دریا پر مار دو۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر ڈنڈا مارتے ہیں تو رستہ کھل جاتا ہے۔ اضرب بعصاک البحر، ایک مقام پر پہنچتے ہیں، ایک چٹیل میدان ہے جہاں پانی کا کچھ نہیں ہے، پانی کی اس سے پریشانی ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں کیا کیا جائے؟ لکڑی ہے، کم سے کم گڈھا کھود سکتے ہیں، لیکن نہیں، بظاہر عقل کیا کہے گی؟ بھئی گڈھا کھودو، شاید خود کھودنے سے پانی نیچے سے نکالا جائے۔ نہیں،
اضرب بعصاک الحجر، پتھر پر لکڑی مارو. اب عقل کیا کہے گی؟ پتھر پر لکڑی مارو تو پانی نکلنے والا، کھودے سے پانی نکلتا ہے کہ لکڑی مارنے سے پانی نکلتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر چوں چرا اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، پتھر پر لکڑی مار رہے ہیں اور وہاں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے اعمال حسنہ، اعمال خیر، جو آقا ہے نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے جو ہم کو اور آپ تک پہنچے ہیں، ان پر اگر ہمارا آپ کا عمل نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں عمل نہیں ہوگا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اعمال خیر سے چمٹیں گے نہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، آمنو کے مستحق تو ہو سکتے ہیں، آمنو باللہ کے مدرسے میں داخل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اور آپ کو زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ دل کے ساتھ عملی طور پر اس کی تصدیق ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب وهو المستلزم بجميع صفات الكمال والمنزه عن كل نقصان وزوال وله الاسماء الحسنى وبيده ملكوت الدنيا والعقبى. تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اعمال کی بنیاد عقیدے پر ہے. ہمارا آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر ہمارا آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال کے بھی درست نہیں رہیں گے. ایک درخت ہے، درخت کے اندر اگر جڑیں صحیح ہے اور اچھی ہے تو درخت کا تنا بھی صحیح رہے گا، اس میں پھول پتے جو نکلیں گے وہ بھی صحیح نکلیں گے، اس سے پھل جو نمودار ہوں گے وہ بھی صحیح نکلیں گے. اگر جڑیں خراب ہوں گی تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو وہ درخت ہرا بھرا نہیں دکھائی پڑے گا، پھول پتے اور پھل نمونہ اس کا مظاہرہ اس کا نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے اسلامی درخت کی جڑیں جو ہے عقیدے کی شکل میں جو خالق کائنات اللہ جل جلالہ امن والوں نے ہم کو اور آپ کو مرحمت فرما رکھی ہے، اگر آپ کے ہمارے عقیدے درست نہیں ہوئے، عقیدے درست نہیں ہوئے تو ہم اور آپ اعمال خیر کتنا بھی کر لیں ہمارے آپ کے کام کے نہیں رہیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ، اگر شرک کرو گے تمہارے اعمال خیر ضائع کر دیے جائیں گے. تو سب سے پہلی ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ اور نظریہ اتنا مضبوط اور اتنا پختہ ہو، چاہے کوئی بھی ہلائے، کتنا بھی ہلائے، اس میں ذرہ برابر جنبش نہ آئے. جیسے اس وقت کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے گھر میں مسجد بیٹھا ہوں، یہ کوئی سنیما ہال نہیں ہے، یہ شادی کا ہال نہیں ہے، یہ تھیٹر نہیں ہے، یہ کوئی اور مقام نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں مسجد بیٹھے کتنا بھی کہیں آپ انکار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے. اس سے زیادہ ہمارا آپ کا یقین ہونا چاہیے. اور ایمان، سب سے پہلا نظر ایمان باللہ ہونا چاہیے. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا ہمارے معبودوں کی آپ برائی بیان کرتے، آپ اپنے رب کے اوصاف تو بیان کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ، اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا دیا کہ آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہماری آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. ان ضرورتوں کے بغیر ہمارا آپ کی ضروریات مشکل سے پوری ہوں گی، دقت و تکلیف سے دو چار ہوں گے. لیکن اگر یہ چیزیں نہ رہے تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی قدرت کاملہ میں کسی چیز کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ ان چیزوں کے محتاج اور پابند نہیں ہے، ہم اور آپ ان چیزوں کے پابند ہیں. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اتنی بڑی طاقت کے مالک ہے کہ اللہ کے برابر کوئی ہے نہیں. اللہ کی ذات اور صفات یکتا ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی مخلوق آپ کی صفت میں اس سے کی برابری ذات نہیں کر سکتی.
چاہے کوئی کتنے اچھے اونچے درجے پر ہو یا نیچے درجے پر ہو، برے درجے ہو، شیطان ہو، دیوی دیوتا ہو، جن ہو، شیطان ہو، یہاں تک کہ اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہو، یہ اللہ اپنی صفتیں کسی کو مرحمت فرمائے، اپنی صفتوں میں کچھ صفت کسی کو دے دے، یہ اللہ کی نوازش ہوگی، لیکن ان صفتوں کے ذریعے سے ہم کسی کو معبود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی ولی اللہ کو یا آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی کو بھی ہمارا معبود نہیں سمجھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، لیکن نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نبی کا طریقہ تو اپنانا ہے، نبی کے طریقے پر زندگی بسر کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق پوری زندگی بسر کرنا ہے، لیکن نبی کی عبادت نہیں ہوگی۔ معبود صرف ایک ذات ہے اللہ کی۔ جب نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو غیر نبی کی عبادت ہم اور آپ اگر آپ کریں گے، کیا ہم اور آپ مشرک نہیں کہلائیں گے؟ اور مشرک اتنا بڑا نقصان ہے کہ تمام گناہوں کی معافی تلافی یا سزا وغیرہ ہو کر کے ایک دن جہنم سے مسلمان مومن نکالا جائے گا، لیکن مشرک ایک مرتبہ جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرما ہوئے، دریا قریب تھا، ذریعہ سے فارغ ہوئے، اور ذریعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھٹ سے فوراً آپ نے تیمم فرما لیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے فوراً تیمم فرما لیا، دریا سامنے ہے۔ کہا بھائی میں نے تیمم اس لیے فرما لیا کہ مجھے اس بات کی میرے پاس گارنٹی یا ضمانت نہیں ہے کہ میں دریا تک پہنچنے تک میں زندہ رہوں، اس لیے میں نے پہلے تیمم کر لیا، اب جا کر کے میں وضو کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پھر جا کر کے وضو کر لیا، وضو کر کے آ کر کے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ گئے اور پوچھا یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنی دانست کے مطابق کہا اے اللہ کے رسول فرشتوں کا ہے؟ کہا نہیں فرشتوں کا نہیں ہے، فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، گناہ اور نافرمانی کی صفت ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ فرما برداری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، ان کا عجیب ایمان نہیں ہے۔ کہا پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ کہا نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی عجیب ایمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وحی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ان کو خبروں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ کہا پھر ہم صحابہ کرام کا؟ کہا صحابہ کرام کا بھی ایمان عجیب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہم کو دیکھ رہے ہو، کوئی چیز ہوتی تو ہم سے پوچھ لیتے ہو، ہمارے عمل کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ہمارے زبان سے بھی سن رہے ہو، پوچھ رہے ہو، تمہارا ایمان عجیب نہیں۔ پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے عجیب ایمان کن کا ہے۔ کہا ہماری اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین تبع تابعین کے بعد ہماری امت کے لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، نہ جبرائیل کو نازل اترتے ہوئے دیکھیں گے، نہ انبیاء کو دیکھیں گے، اور اس کے باوجود ہمارے طرف سے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی سچی بات عوام کے سامنے رکھنے والے ہوں گے، اور عوام ان کو سن کر کے ان کی سچی باتوں کو اپنا کر کے اور وحدانیت پر قائم رہے گی، سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا۔ اس لیے وہ بن دے کے ایمان لا رہے، بن دے کے ایمان لا رہے۔ تو میرے محترم دوستو، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جو کہا ہے یہی ہے آمنو باللہ، یعنی یقین کامل خدا کی ذات پر ہونا چاہیے، اور خدا کی ذات پر یقین کامل کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا کرنا دھرنا جینا سونا اڑنا ساری کی ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے اپنے خیال کے مطابق نہیں، لوگوں کی پیروی میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ پیروی یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب کی دوستی کرو، کہا میرے محبوب کی پیروی کرو گے۔ ظاہر ہے جب کسی کی پیروی ہوگی تو محبت تو آٹومیٹک ہو ہی جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تم اگر ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو، جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو ہم دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ان کی کریمی کی صفت
ان کی رحیمی کی صفت جو ہے ہمارے گناہوں کو دھو دھو کے معاف کر دی، لیکن اس کے لیے شرط دیا کہ آقا نامدار فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی ہو۔ میرے محترم، جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کبھی پتھر پر مارا، کبھی پانی پر مارا، کبھی زمین پر ڈال دیا، تو اس آج نظر کیا کہتی ہے؟ رشوت لینے میں نفع ہے، سود لینے میں نفع ہے، جھوٹ بولنے میں نفع ہے۔ نظر یہ کہتی ہے، خبر یہ کہتی ہے کہ رشوت لینے میں نقصان ہے، سود کھانے میں نقصان ہے، دھوکہ دینے میں نقصان ہے، کم تولنے میں نقصان ہے، خبر یہ کہہ رہی ہے۔ تو ہمارا آپ کا یقین جس طریقے سے دو دکانداروں نے پورے ایک ملک کو مسلمان بنا دیا، میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اور آپ اپنے ذاتی عمل سے ہم خود پکے سچے مسلمان بن جائیں، اللہ کی یہی سب سے بڑی مہربانی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔